جی کل ایک خبر میرے سامنے سے گزری ہے جس میں ایک وزیر صاحب کے گھر کی تزئین و آرائش کے لیے 4 کروڑ کے ٹینڈر کے حوالے سے اشتہارات دیے گئے ہیں۔ گھر کی تزئین و آرائش کے لیے 4 کروڑ کا خرچہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ خرچہ ہے۔ اس ملک کے اندر جہاں پہ لوگ 2 وقت کی روٹی کے لیے پریشان ہیں، ملک کا بچہ اس وقت قرضے کے اندر ڈوبا ہوا ہے۔ 150 ارب ڈالر سے پلس کا اس وقت قرضہ ہے پاکستان کے اوپر، جو پاکستان نے ریٹرن کرنا ہے۔ یہ تو بیرونی قرضہ ہے، اور جو اندرونی قرضہ ہے وہ اس کے علاوہ ہے۔ اور پاکستان کے اندر معاشی حالات بہت ہی ابتر ہیں، اور اس کے باوجود بھی اتنا زیادہ خرچہ کیا جانا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ سمجھ سے باہر ہے۔ اگر ایک آدمی کے گھر کے اندر 2 وقت کی روٹی نہیں ہے کھانے کو، اور وہ قرضہ اٹھا کے گھر بنا لیتا ہے، ایک نیا گھر بنا لیتا ہے، یا گھر کی تزئین و آرائش کے اوپر لاکھوں روپے خرچہ کر دیتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نان سینس آدمی ہی ایسا کر سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے کہ جب خزانے کے اوپر پہلے ہی آلریڈی اتنا زیادہ بوجھ ہے کہ خزانے کو چلانے کے لیے باہر سے IMF سے یا چائنا سے، سعودی عربیہ سے، ورلڈ بینک سے، اس کے علاوہ ایشیائی ترقیاتی بینک سے لون لینا پڑتا ہے۔ ہر سال ہی ہمیں بھاگ دوڑ کر کے 1 ارب ڈالر، 2 ارب ڈالر، 3 ارب ڈالر کے لیے اتنی تگدو کرنی پڑتی ہے۔ تو پھر اتنے پیسہ خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اتنی زیادہ گاڑیاں لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اتنے زیادہ پیسہ خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کوشش کریں کہ فیض شعاری کریں، اور جب ہم اس قابل ہو جائیں گے، جب ہمارا ملک اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے گا، جب قرضہ اتر جائے گا، جب ہم خود کفیل ہو جائیں گے، تو پھر آپ نئے بنگلے بنا کر دیں، پھر آپ اگر اپنے خزانے سے، اپنی قومی آمدنی سے اگر آپ بنا کے دے سکتے ہیں تو آپ بنائیں۔ حق تو نہیں بنتا، حق تو یہ بنتا ہے کہ جتنے بھی ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، جتنے بھی ممالک ترقی کر گئے ہیں، تو وہ کبھی بھی اس طرح کا پروٹوکول نہیں دیتے اپنے لوگوں کو، کبھی بھی اس طرح سے پیسہ خرچ نہیں کرتے اپنے سرکاری لوگوں کے اوپر، بلکہ ان کو کہتے ہیں کہ آپ لوگ سادگی سے گزارا کریں۔ اور بلکہ میں نے تو سائیکل پہ وزیر اعظموں کو، کینیڈا کا وزیر اعظم ہو یا دیگر ممالک کے ہوں، وہ اپنا بل بھی ہوٹلوں کو خود پے کر رہے ہوتے ہیں، سائیکل پہ آ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ چیزیں ہمارے پاکستان کے اندر ان چیزوں کی بہت ہی زیادہ اشد ضرورت ہے۔ اگر سیکیورٹی کی ضرورت ہے تو سیکیورٹی آپ ضرور لیں، کیونکہ ظاہری بات ہے ملک کی حالات ایسے ہیں کہ سیکیورٹی کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ لیکن جہاں پہ آپ کفایت شعاری کر سکتے ہیں وہاں پہ آپ کریں۔ کھانے کے حوالے سے آپ جو اتنے لاکھوں روپے، کروڑوں روپے کے بل بن جاتے ہیں، ان سے آپ اجتناب کریں۔ ایون کئی جگہ پہ تو یہ رپورٹ ہوا ہے کہ بسکٹ کروڑوں روپے کے کھائے گئے ہیں، کروڑوں روپے کی چائے پی لی گئی ہے۔ تو اس حوالے سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم حکومت اس لیے کرنے آتے ہیں کہ قومی خزانے کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچایا جائے اور زیادہ سے زیادہ باہر سے قرضہ لیا جائے۔ تو اس حوالے سے کوشش کریں کہ فیض شعاری کا مظاہرہ کریں، تاکہ آپ کو باہر سے قرضہ نہ لینا پڑے، اور ملک کی جو ٹیکس جمع ہوتا ہے، ملک کی جو وسائل ہیں، اس کے اندر رہتے ہوئے کوشش کریں اس میں سے بھی بچاتے ہوئے آپ باہر کا قرضہ بھی اتاریں اور ملک کو خوشحالی کی طرف لے کے جائیں۔ اس طرح تو اگر 4 کروڑ آپ ایک بنگلے کی تزئین و آرائش پر لگا دیں گے، تو پھر ملکی خزانے کے اوپر جو بوجھ ہے وہ پھر باہر سے پھر مزید قرضہ لے کے وہ فل کرنا پڑے گا۔ تو اس حوالے سے میری گزارش ہے کہ خدارہ کوشش کریں جتنا ہو سکے، جتنی پاسبلٹی ہو سکے کہ فیض شعاری کریں۔ جو بھی وزراء ہیں، جو بھی مشیران ہیں، کوشش کریں کم سے کم پیسے کے اندر گزارا کریں، تاکہ وہی پیسہ غریبوں کی فلاح و بہبود کے اوپر، سڑکوں کے اوپر، صاف پانی کے اوپر، 2 وقت کی روٹی کے اوپر خرچ کیا جا سکے، تاکہ لوگ کچھ سکھ کا سانس لے سکیں۔ اس وقت تو حالات معاشی حالات بہت ہی ابتر ہیں، بہت ہی خراب حالت ہے اس وقت۔ تو خدا را کوشش کریں اتنے زیادہ اللہ تعالیٰ پر خرچ کرنے سے بہتر ہے کہ آپ کفایت شعاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اور عوام کے اندر اپنے آپ کو مقبولیت کی طرف لے کے جائیں، نہ کہ اس طرح سے 4 کروڑ کا خرچہ کر کے عوام کے اندر پھر آپ کی مقبولیت گرتی ہے، پھر آپ کو پریشانی لاحق ہوتی ہے۔